بلاوا آئے گا ہم کو مدینے ہم بھی جائیں گے، مدینے ہم بھی جائیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ۔ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو ابھی میں جا رہی ہوں ظہر کی نماز ادا کرنے، اور آج کا ہمارا پلان کچھ ایسا ہے کہ ہم نے آج زیارتیں کرنی ہیں، اور میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اور ساتھ ساتھ میں ڈیٹیل میں بتاؤں گی بھی کہ یہاں پہ زیارتیں آپ کیسے کر سکتے ہیں، اور یہاں زیارتیں کرنے کے لائک آپ سے گاڑی والا رینٹ کتنا لے گا، اور کتنی جگہیں آپ کو زیارتیں کروائے گا، اور کہاں کہاں ہم جائیں گے اس کی بھی میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی۔ تو اسٹے ٹیونڈ اور ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدى يا قلب ورفقا۔ میں نے اپنے لیے یہ ڈریس نکالا ہے، یہ میں پہننے لگی ہوں، اور پھر ہم جائیں گے زیارتیں کرنے۔ اور ساتھ میں نے یہ اسکارف نکال لیا ہے، وائٹ اسکارف۔ آپ جو ہے آئرن لانا مت بھولیے گا، بہت ضروری چیز ہے۔ زیارتوں کے لیے آپ جو گاڑی بک کروائیں گے خیال رکھیے گا کہ ڈرائیور ہو پاکستانی ہو، تاکہ آپ لوگوں کو وہ صحیح سے سمجھا سکے زیارتوں کے بارے میں۔ اور جو رینٹ لیں گے وہ آپ سے وہ 100 ریال ٹو 120 ریال تک ہوگا، اور آپ دیکھ لیجئے گا وہاں پہ ایک دو گاڑیوں سے پتہ کریں، اور پھر جو ہے اپنی گاڑی بک کرائیے گا۔ 1908 تک یہ ریلوے اسٹیشن تھا، جس کو اب کنورٹ کر دیا گیا ہے مدینہ میوزیم میں۔ اس میوزیم میں تقریباً 2000 آرٹیفیکٹس رکھے گئے ہیں، جو کہ مدینہ کے ہیریٹیج اور کلچر کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ انٹری ٹکٹ فری ہے، اور ٹائمنگ سیٹرڈے ٹو تھرسڈے کی 9 AM ٹو 9 PM ہے، اور فرائیڈے کی 5 PM ٹو 9 PM۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر کے لیے روانہ ہو رہے تھے، اس سے پہلے وہ اس مسجد میں رکے تھے، اور انہوں نے یہاں پہ وضو کیا اور نماز ادا کی، اسی لیے اس مسجد کا نام رکھا گیا مسجد سقیہ۔ یہ سامنے جو گھر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت فاطمہ بنت حسین کا گھر ہے، اور کربلا کی جنگ کے بعد جب قافلہ مدینہ آیا تھا تو اسی جگہ پہ آ کے رکا تھا۔ اور یہ مدینہ کی وہ واحد جگہ ہے جو اپنی اوریجنل حالت میں ہے، اس کو کسی قسم کی اس میں کنسٹرکشن نہیں ہوئی، یہ جس حالت میں تھا یہ اسی حالت میں آج تک ہے۔ یہ سامنے جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں، اس مسجد کا نام ہے مسجد جمعہ۔ اس مسجد کی ہسٹری یہ ہے کہ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوبا سے روانہ ہوئے مدینہ کی طرف، تو 1 کلومیٹر کے بعد بنو سلیم کا گاؤں تھا۔ وہاں کے لوگوں نے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی کہ آپ نے ہمارے رشتہ داروں کے گاؤں میں اتنا وقت گزارا، ہمیں بھی اپنا کچھ قیمتی وقت دیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جمعے کی پہلی نماز ادا کی، اسی لیے اس مسجد کو مسجد جمعہ کہا جاتا ہے۔ جمعے کی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹ قصوہ پر سوار ہوئے اور مدینہ شہر کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ مسجد نبوی سے 2.5 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ جب ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا گیا تھا مکہ سے نکلنے پر، اور جب وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے، تو بچوں نے جب پہلی دفعہ ان کے لیے طلع البدر علینا کی نشید پڑھی تھی تو اس مقام پر پڑھی تھی۔ اب ہم جا رہے ہیں مسجد قباء۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ جب ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو انہوں نے یہاں پہ قیام کیا تھا، اور اس مسجد کی پہلی اینٹ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے لگائی۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں 14 دن حضرت علی کا انتظار کیا جب وہ مکہ میں تھے، اور اس مسجد کے بارے میں حدیث ہے کہ اس مسجد میں جو شخص 2 نفل ادا کرے گا اس کو 1 عمرے کا ثواب ہوگا۔
ابھی ہم جا رہے ہیں مسجد قباء 2 نفل ادا کرنے، اور یہاں پہ 2 نفل ادا کرنا ایک عمرے کی برابر ہے۔ عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهده يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهده يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك میں نے نفل ادا کر لیے ہیں، شکر الحمدللہ، اور یہ مسجد واقعی بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ مسجد جو تھی جب ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تشریف لائے تھے، تب یہ ایک گاؤں تھا جس کا نام تھا قباء، اور اس گاؤں سے مدینہ 6 کلومیٹر کی دوری پر تھا، اور جب بعد میں مدینہ ایکسپینڈ ہوا تو یہ مدینہ کا ہی حصہ بن گیا اور اس مسجد کا نام رکھا گیا قباء۔ کامران نے نفل ادا کر لیے ہیں اور وہ سامنے سے آ رہے ہیں، ساتھ میں زمزم بھی لا رہے ہیں۔ اندر جو ہے زمزم بھی مل رہا تھا، میں نے پی لیا ہے زمزم، اور کامران جو ہے شاید میرے خیال سے ڈرائیور کے لیے لے کر آ رہے ہیں جو ہمارے ساتھ بھائی آئے ہوئے ہیں۔ پی لیا۔ ابھی ہم جا رہے ہیں بیر غرس، جس کو جنت کا کنواں بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری وصال کے بعد مجھے اس کنویں کے پانی سے غسل دینا۔ یہ کنواں بہت ہی بابرکت ہے کیونکہ اس میں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک بھی ہے، اور انہوں نے اس میں شہد بھی انڈیلا تھا۔ اس کنویں سے 60 ڈول پانی مسجد نبوی لے کر گئے تھے، جس سے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا۔ حدیث مبارک ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا جس میں میری صبح ایک ایسے کنویں پہ ہوئی جو جنت کا کنواں تھا، اور وہ پھر اپنے مقام سے یہاں تک سفر کر کے آئے اس کنویں کو دیکھنے، اور انہوں نے اپنا لعاب مبارک اور کچھ شہد اس میں انڈیلا۔ تو سعودی گورنمنٹ نے جو ہے یہاں پہ کنسٹرکشن کروائی ہیں اور یہاں پہ فلٹریشن پلانٹس لگائے ہیں، یہاں کا پانی آرام سے آپ لوگ لے سکتے ہیں پینے کے لیے، اور یہاں پہ کافی جو ہے کنسٹرکشن ہوئی ہے جس کی وجہ سے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں نیچے بھی ہم وزٹ کریں گے، اور یہاں پہ ایک مسجد تعمیر ہوئی ہے اور ساتھ میں ایک وضو خانہ بنایا گیا ہے۔ سعودی گورنمنٹ کافی زیادہ کنسٹرکشن کروا رہی ہیں اسلامک مقامات کو سیو رکھنے کے لیے اور وزٹر کے لیے ایزیلی ایکسیس میں لانے کے لیے۔ اب ہم جا رہے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے باغ میں، جس باغ میں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے 300 درخت کھجور کے لگائے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس باغ میں کام کیا کرتے تھے، اور اس باغ کا مالک ایک یہودی تھا جو حضرت سلمان فارسی پہ بہت ظلم کیا کرتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی کہ یا رسول اللہ، مجھے اس یہودی سے خرید لے۔ یہودی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو رہا کرنے کی رقم جو مانگی تھی وہ 40 دینار سونے کے اور 300 درخت کھجور کے تھے، اور یہودی نے یہ بھی شرط رکھی کہ جب تک کھجور کے درخت پھلدار نہیں ہو جاتے تب تک آپ آزاد نہیں ہوں گے۔ پھر ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے
یہاں پہ 300 پودے کھجور کے لگائے۔ صحابہ کرام ان کو جگہ بنا کر دیتے تھے اور ہمارے پیارے نبی وہاں پہ پودا لگاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے ان پودوں نے اسی سال جو ہے پھل دیے تھے۔ یہودی کی جو پہلی شرط تھی وہ تو مکمل ہو گئی تھی، لیکن یہ دوسری شرط تھی 30 دینار سونے والی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو سونا دیا اور کہا کہ جا کے اپنے مالک کو دے دو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے وہ سونا اپنے مالک کو دیا اور مالک نے ان کو آزاد کر دیا۔ یہ مسجد بلال ابن رابع کی مسجد ہے اور اس مسجد کو مسجد بلال بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت بلال غلام ابن غلام تھے، مگر اسلام نے انہیں دنیا پر حکومت کرنے والوں کا سردار بنا دیا۔ حضرت بلال کائنات کی پہلی عظیم مقدس ہستی ہیں جن کو اسلام کا پہلا مؤذن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ حضرت بلال تمام مؤذنوں کے سردار ہیں۔ مسجد بلال مسجد نبوی سے 5 منٹ کی دوری پر واقع ہے۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد شیخین، لیکن اصل میں اس کا نام ہے مسجد الزہرا۔ جب ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد پر تشریف لے جا رہے تھے تو انہوں نے اس مسجد میں قیام کیا تھا۔ یہ اگلی مسجد جو آپ دیکھنے والے ہیں اس کا نام ہے مسجد المسترا۔ مسترا کا مطلب ہوتا ہے آرام کرنا۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے بعد یہاں پر آ کر آرام کیا تھا، اور جب بھی ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم احد جاتے اپنے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر اور باقی شہداء کی قبروں پہ تو یہاں پہ ہی آ کر آرام کیا کرتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد کو ہم سے پیار ہے اور ہمیں احد سے پیار ہے۔ اس پہاڑ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی اور وہ یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ کل قیامت والے دن احد جنت میں جائے گا۔ اسلام کی دونوں بڑی جنگیں، جنگ بدر اور جنگ احد، اسی مقام پر ہوئی تھی۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو فتح کے بعد شکست ہوئی تھی، وہ اس طرح کہ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ہم جنگ جو ہے فتح کر چکے ہیں تو جو 50 تیر انداز پہاڑ کے اوپر تھے وہ نیچے اتر گئے، اور جیسے ہی وہ اترے تو یہودیوں نے جب دیکھا کہ تیر انداز نیچے آ گئے ہیں، یہودیوں نے دوبارہ سے حملہ کیا اور اس حملے میں مسلمانوں کے 100 صحابہ جو ہیں شہید ہوئے، جس میں سے 70 انصار کے تھے اور 30 مہاجرین تھے، اور اس طرح مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی۔ اور یہ وہ پہاڑی ہے جس پہ 50 تیر انداز مسلمانوں کی طرف سے کھڑے تھے، اور اسی جنگ میں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے تھے۔ تو ہم اندر جاتے ہیں اور اندر سے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں شہدائے احد اور وہ جگہ جہاں پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ اکرام کو 200 گھوڑوں نے آ گھیرا تھا جنگ کے دوران، اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ جو بچ گئے تھے وہ احد کی پہاڑی کی طرف چلے گئے تھے۔ اور یہاں پہ میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب بھی آپ زیارتوں کے لیے جائیں تو ایک چیز اپنے مائنڈ میں ضرور رکھیے گا کہ جو آپ کا ڈرائیور ہے جس نے آپ کو گائیڈ کرنا ہے زیارتوں کے بارے میں، اس کو آپ کی زبان آنی چاہیے۔ اگر آپ اردو بولتے ہیں تو اس کو اردو آنی چاہیے، اگر آپ عربی بولتے ہیں تو اس کو عربی آنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو اردو آتی ہو، آپ کا ڈرائیور عربی ہو اور آپ کو اس کی سمجھ نہ آئے، تو پھر فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو زیارتوں کے بارے میں اسی نے گائیڈ کرنا ہے، اسی نے آپ کو ساری ہسٹری بتانی ہے، تو یہ آپ نے اپنے مائنڈ میں ضرور رکھنا ہے۔ یہ سامنے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ شہدائے احد ہیں، اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مدینہ آئے تو وہ یہاں پہ ضرور آئے، اور یہاں پہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک بھی ہے، اور باقی صحاباؤں کی بھی جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، اور کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہوتی ہے۔
ابھی ہم موجود ہیں مسجد قبلتین، مغرب کی اذان ہونے والی ہے اور ہم نماز ادا کریں گے یہاں پہ۔ مسجد قبلتین کی کچھ ہسٹری کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ جب قبلہ تبدیل ہوا تھا ہجرت کے 16ویں یا 17ویں مہینے میں، تو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ آس پاس کے علاقوں میں جا کے بتا دو کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے۔ جب صحابی مسجد نبوی سے نکلے تھے تو اس وقت وہاں پہ ظہر کا وقت تھا، اور جب وہ مسجد قبلتین کے علاقے میں پہنچے تھے تو یہاں کے لوگ مسجد قبلتین میں 2 رکعت پڑھ چکے تھے۔ تب صحابہ نے پیچھے سے بولا کہ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے مسجد اقصی سے مسجد حرم کی طرف، اور وہ لوگ اہل ایمان تھے، اسی لیے انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا اور اپنا رخ تبدیل کر کے مسجد الحرم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگ گئے۔ 2 قبلوں کے حوالے سے یہ مسجد اسی لیے مشہور ہوئی تھی کیونکہ ایک ہی نماز میں 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی تھی، اور یہ جو قبلے کی تبدیلی ہے یہ اسلامی تاریخ میں بہت بڑا واقعہ ہے۔ اس جگہ کو کہا جاتا ہے 7 مساجد، مطلب 7 مسجدیں۔ یہ جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں اسے کہا جاتا ہے مسجد خندق، یہ سب سے بڑی مسجد ہے یہاں پر۔ اس جگہ پہ جنگ خندق ہوئی تھی اور یہاں پہ خندق کھودی گئی تھی، اور خندق کھودنے کا مشورہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دیا تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی اور 3 دن تک ہمارے پیارے نبی جو تھے دعا کرتے رہے تھے الفتح مسجد میں۔ اس ویڈیو کو میں ادھر ہی اینڈ کر رہی ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسٹے ٹیونڈ۔